بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں آپ کو تھنک ٹینک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی مسلسل ہمت افزائی پہ تہہ دل سے ممنون ہوں. آپ کی مختلف آراء میرے سامنے رہتی ہیں اور کوشش یہی رہتی ہے اور اس امر کی رہتی ہے کہ مضامین پہ اس طرح سے بھرپور گفتگو کی جائے جہاں پہ کہ ایک آگے کا سلسلہ کچھ اس طرح سے واضح ہو جائے کہ بہترین حکمت عملی کے ساتھ ہم چیزوں کو طے کر سکیں. آج ہم نے جس ٹاپک کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے تھنک ٹینک میں وہ ہے بلوچستان میں صوبائی خود مختاری اور انسانی حقوق، یعنی پروونشل اٹانومی ان بلوچستان اینڈ ہیومن رائٹس. اور یہاں پہ میں نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ ہمارے ساتھ اس فکر کے نتیجے میں اور اس گفتگو کے نتیجے میں مربوط کریں گے اپنے خیالات کو کہ جہاں پر مختلف موضوعات پر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک تعمیری موقف ان سے لیا جائے. اور یہاں پر میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ اس گفتگو کے نتیجے میں کوشش امر کی ہوگی کہ بہتر سے بہتر خیالات کے مجموعے کو آپ تک پیش کریں. تشریف لاتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے اور پونم کے چیئرمین ہیں اور سربراہ ہیں اے پی ڈی ایم کے. یہاں پہ میں اچکزئی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور ویورز، میرے خیال میں یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک تحریک جس کو کہ محمود خان اچکزئی کہا گیا، آج ہم ان سے بات کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی اپنے اہداف کیا ہیں، بصیرت کس طرف ان کو لیے جا رہی ہے اور کس طرح سے پاکستان ایک بہترین مستقبل کی طرف اپنے سفر کو پہ کار فرما ہو سکتا ہے. مجھے یہاں پہ یہ آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس تحریک کا ہدف کیا ہے؟ ڈاکٹر، میں آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. آپ کے ادارے ایئروائے کا مشکور ہوں بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے ذریعے پاکستان کے اپنے عوام سے جو کچھ ہمارے اس میں ہے، دل و دماغ میں ہے، وہ آپ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان کو بتا سکیں. بس آپ کی عدالت، آپ کا کٹھیرا، آپ کے سوال ہمارے جوابات. بسم اللہ. نہیں، میں بس یہ جاننا چاہوں گا تاکہ ہم اپنا ڈسکشن شروع کر سکیں کہ اہداف کیا ہیں، ہدف کیا ہے، کیا اسٹرگل ہے یہ جس کے نتیجے میں آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک تحریک ہے. پاکستان کے قیام سے لے کے اگر دیکھیں تو آپ کے پیچھے ایک جنریشن ہے جس کی اپنی تحریک رہی، پھر آپ کی اب تحریک ہے. ڈاکٹر، وقت کا کم ضیاع کرتے ہوئے میں آپ سے مختصر الفاظ میں کہوں گا، جس سیاست کے ہم پیروکار رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے سیاست کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. میں اپنی پوری ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں کہ سیاست جو ہمیں سکھائی گئی ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، اس میں ہم نے سیاست کو عبادت سمجھا ہے. صحیح. اور ہر بات جو سیاست میں کی جاتی ہے ہم نے وہی بات سچی سمجھی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط رکھا. پاکستان ہمارا ملک ہے، تاریخ اس کی لمبی چوڑی ہے. ہمیں ڈر ہے پاکستان ہماری یا ہم سب کی یا ہمارے بعض اداروں کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے تاریخ کے انتہائی بدترین دوران سے گزر رہا ہے. اگر ہم سب نے مل بیٹھ کے، ایک پارٹی کی بس کی بات اب نہیں رہی، اگر ہم سب نے مل بیٹھ کے، چاہے اسکالرز ہوں، چاہے پروفیسرز ہوں، چاہے وکیل ہوں، چاہے لیفٹ کی پارٹیاں ہوں، رائٹ کی پارٹیاں ہوں اور سینٹر کی پارٹیاں ہوں، سر جوڑ کے ہم نے جن چیلنجوں کا پاکستان کو سامنا ہے، ہم نے اکٹھے ان کا پوری ایمانداری سے جواب نہ دیا، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے. ہماری رائے یہ ہے پاکستان. لیکن اگر یہاں پہ میں آپ سے کہوں، دیکھیں آپ کی ایک رائے ہے جو کہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے ہے، پختونخوا ملی کے حوالے سے. ایک اے پی ڈی ایم کی اپنی ایک رائے ہے، صحیح، جہاں پہ کہ ہم بڑا کینوس تو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر کلرز صرف ایک پارٹی کے نہیں دیکھتے، ایک اتحاد کے دیکھتے. مجھے یہ بتائیے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ کافی فرق ہوگا. یعنی ہماری سیاست جس کے ہم پیروکار ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی حیثیت سے یا اس سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی کی حیثیت سے، اس سے پہلے انجمن وطن اور پشتوں اور پھر ہماری الائنس کانگریس کے ساتھ سفر رہا. ہماری سیاست کو ہم 3 معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. ہماری سیاست اینٹی امپیریلسٹ رہی، ماضی میں بھی، قریب کی ماضی میں بھی اور حال میں بھی.
اینٹی امپیریلسٹ، اینٹی فیوڈل اور ڈیموکریٹک، یہ ہماری سیاست کا مغز ہے۔ بین الاقوامی طور پہ ہم اینٹی امپیریلزم رہے ہیں اور ہر انسان کو اینٹی امپیریلزم ہونا چاہیے۔ ہم اینٹی فیوڈل رہے، غریب انسانوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان کروڑوں انسان کیا کریں گے۔ تیسری بات، ہم ڈیموکریٹ رہے، ہم نے ڈیموکریسی کے لیے کام کیا، اور انہی کی پاداش میں ہمیں بہت بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اس کا ہم ذکر نہیں کریں گے۔ پاکستان کو ہم کثیر القومی ریاست سمجھتے ہیں، جس میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی اور سرائکی اپنے اپنے تاریخی وطنوں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13 اگست 1947 کو ہم کون تھے؟ یہ جو ہمیں پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، یہ سوال میں پاکستان کے تمام دانشوروں کے سامنے پٹ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ پشتون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، مذہبی ہو، سیکولر قسم کے لوگ ہوں، جو بھی ہوں، کہ بھائی ہم 13 اگست 1947 کو کیا تھے؟ یعنی ایسے تو نہیں تھا کہ 13 اگست 1947 کو میں کچھ تھا اور 14 اگست کو بس میں سب غائب، سب مائنس، بس ہم ایک پاکستانی بن گئے اور ایک قوم بن گئی، ایک قوم بن گئے، بس بسم اللہ کر کے پاکستان کو چلے گئے۔ پھر اس میں بھی ہم نے غلطیاں کی ڈاکٹر، میں کسی کی طرف انگشت نمائی نہیں کرتا، حالات نازک ہیں۔ پاکستان بنتے ہی ہم نے اس کے اسپرٹ کے خلاف کام کیا۔ یہ کہا گیا کہ ہم اسلام کا ایک قلعہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بھائی بھائی ہو، اسلام کے ہم استاد گرناسی تو پیروکار رہے ہیں۔ اسلام قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپ خیر اور تقوی کے کاموں میں جو کوئی بھی کرے، حکم یہ ہے قرآن کریم کا کہ ہر خیر اور تقوی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور گناہ اور دشمنی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ یا پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اچھا مومن وہ ہوگا کہ جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے انسان کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر ان دو چھوٹی باتوں کو ہم لیتے تو پاکستان کو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ 1947 کو پاکستان بنا، فوراً ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ بنگالی اکثریت میں ہے، اس کا علاج کیا کیا جائے؟ کیسے بناؤ گے اسلام کا قلعہ؟ 9 سال تک ہمارے ملک کو سرزمین بے آئین اس لیے رکھا گیا کہ بنگالی کی اکثریت کو کس طرح فارغ کیا جائے۔ پھر 1 یونٹ بنایا گیا، پھر ہی ٹھیک۔ میں جلدی سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ڈسکشن کا نتیجہ بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، جب آپ بات کرتے ہیں اور آپ مختلف میں نے اہداف کی بات کہی، میں نے ہدف کی بات کی کہ کس طرف آپ کا سفر کار فرما ہے، یقین آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے بتایا سفر شروع کیسے ہوا، اور میرے خیال میں اس میں اسلامائزیشن کا اپنا ایک تصور ضرور ہے، لیکن آپ نے مختلف قومیتوں کی بات کی۔ لیکن ہم جب قومیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے آج کم از کم کہ ہم ایک پارٹی کو، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہم لانچ کرتے ہیں، اور جس کو کہ چاروں صوبوں میں اپنی اپنی اس کی کچھ نمائندگی کی تلاش ہوتی ہے، لیکن کچھ پارٹیز جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک پروونس کی حد تک محدود ہو گئی ہیں، یا 2 پروونس کی حد تک محدود ہو گئی۔ جب آپ نے پونم، آپ پونم کے بھی سربراہ ہیں، اس کا تعلق محرومیوں سے رہا، میرے خیال میں اے پی ڈی ایم بھی محرومیوں سے دور کرنے کی ایک تحریک کا نام ہے پاکستان کو۔ اگر میں تھوڑا سا یہ ریکیپ کروں اپنے ویور کے لیے تاکہ وہ سمجھے کہ اے پی ڈی ایم کا موقف اور کیا ہے، کیونکہ ہر موقف تو حکمرانی کے حوالے سے اگر ہے تو پھر عوام کو کیا ملتا ہے، تو عوام یہ جاننا چاہتی ہے کیا طریقہ ہے، آپ کی سوچ میں کیا سلسلے ہیں۔ تو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے پی ڈی ایم محرومیوں کو دور کرنے کی بات کرتی ہے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جس کے کہ آپ سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، دیکھیں وہ اپنے طور پہ ایک تحریک کی صورت ہے، اس کی اپنی ایجوکیشن ہے، اس کی اپنی اویئرنیس ہے جس کو کہ وہ آفر کر رہی ہے۔ مجھے یہاں پہ یہ بتائیے کہ جب ہم پروونشل آٹونومی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ایک صوبے کی تو بات نہیں کرتے، ہم تو بہت سارے صوبوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا بلوچستان میں اور دوسرے صوبوں میں فرق ہے؟ ڈاکٹر میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، ضرور لیجیے۔ یعنی ہم پہ یہ الزام، اس فکر کے لوگوں پہ یہ الزام کہ انہوں نے محدود کیا اپنے آپ کو، یہ غلط ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نام گنواتا ہوں، اگر بلکہ چیلنج میں کسی کو نہیں کرتا، پاکستان کی وہ تمام بڑی بڑی شخصیات جن کا کوئی رول تھا سندھ میں، بنگال میں، پنجاب میں، سرائکی میں، پشتون وطن میں، ان سب نے 1956 میں مل کے ایک بہترین پاکستان گیر پارٹی تشکیل دی۔ میں بڑے بڑوں کے نام دیتا ہوں، سرحد سے، جس کو ہم پشتونخوا کہتے ہیں، خان عبدالغفار خان کی پارٹی،
سندھ سے حیدر بخش جتوئی صاحب کی سندھ ہاری کمیٹی اور جی ایم سید کی پارٹی، پنجاب سے آزاد پاکستان پارٹی محترم میں نام بول رہا ہوں، آزاد پاکستان پارٹی ہمارے سوری آ جائے گا ان کی پارٹی، بنگال سے عبدالحمید خان باشانی کی پارٹی، بلوچوں کی طرف سے بزنجو صاحب اور گل خان کی پارٹی، اور بلوچستان کے پشتونوں کی طرف سے عبدالصمد خان کی ورور پشتون پارٹی. یہ سب مدغم کر دی گئیں. انہوں نے پروگرام کیا دیا؟ جو بہترین پروگرام تھا. انہوں نے پروگرام دیا کہ یہ 1 یونٹ کا معاملہ یہ نہیں چلتا، مختلف قسم کے لوگ ہیں، آئیے ہم ایک ایسی پارٹی تشکیل دیں جس کا کیریکٹر یہ ہو جو میں نے آپ کو بتایا، اینٹی امپیریلسٹ، اینٹی فیوڈل اور ڈیموکریٹک. خارجہ طور پہ ان کا استدلال یہ تھا کہ ہمیں روس اور امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، پاکستان مسٹ بی نان الائنڈ. اندرونی طور پہ انہوں نے بلوچ سردار، پنجابی وڈیرے، سندھی وڈیرے، پنجابی چودھری، پشتون خان کی طاقت کو توڑنے کا پروگرام دیا. ان پہ دنیا جان کی مصیبتیں نازل کر دی گئیں. پہلا مرحلہ لگا، سب کے سب 14 سال جیل مشقت جیل میں بھیج دیے گئے. جب محرومیوں نے یہ شکل اختیار کی تو ہم واپس اپنے اس میں چلے گئے. پشتونخوا ملیون پارٹی کا منتہا مقصود ایک جمہوری پاکستان، ایک ساتھ متصل تمام پشتون علاقوں پہ مشتمل پاکستان کے اندر ایک خود مختار صوبہ. بلوچ نیشنل پارٹی کا نیچرل بلوچستان، اس کے ریسورسز پہ بلوچوں کا اختیار. سرائکی پارٹیوں کا منتہا مقصود سرائکی صوبہ، سرائکی وسائل پہ سرائکی وسیب کا اختیار. سندھی پارٹیوں کا منتہا مقصود سندھ کے وسائل پہ سندھی عوام کا اختیار. جھگڑا یہ نہیں ہے ڈاکٹر، اب بلوچستان کی بات کرتے ہیں. اگر بلوچستان میں جھگڑا ہے، اگر کہیں اور جھگڑا ہے، جھگڑا یہ ہے کہ لوگ اپنے حق کی حاکمیت چاہتے ہیں جو ان کا حق ہے. محمد علی جناح صاحب، گاندھی جی صاحب، انہوں نے کیوں انگریز سے کہا کوئٹ انڈیا؟ سارے لوگ سن رہے ہیں. انگریزوں نے ہمیں بہترین کمیونیکیشن کا نظام دیا، ریلوے لائن، بہترین سڑکیں، ایجوکیشن کا بہترین نظام دیا، جوڈیشری کا بہترین نظام دیا، انصاف کا نظام دیا، پولیس کا نظام دیا. پھر ہم نے کیوں کہا کہ انگریز نکل جاؤ؟ اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں خود حکمرانی کا حق ہے. جب یہ ہمارا حق تھا، اب بلوچ کہتا ہے، اب سندھی کہتا ہے، اب پنجابی کہتا ہے، اب سرائکی کہتا ہے، پشتون کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں. یس، مجھے خیرات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. خداوند تعالیٰ نے میری سرزمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اس پہ کم سے کم میرے بچوں کا حق تسلیم کر دو اور مجھے حق کی حکمرانی میں حصہ دو. خارجہ پالیسی میں، داخلہ پالیسی میں. اب کہاں جا رہا ہے ملک؟ آپ نے ملک میں 4 ماشاءاللہ لگا کے 4 سیکیورٹی جنرلز کے سامنے سب کچھ سرنڈر کر دیا. Nobody knows. لیکن مجھے یہاں پہ آپ سے یہ بات کہنی ہے، اور یقیناً میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلا اس سیشن کا پہلا حصہ جو ہے جس پہ آپ نے ایک مسلسل گفتگو کی، یہ چیز بہت ضروری ہے میرے خیال میں ہمارے ویورز کے لیے سمجھنا کہ آپ کا موقف کیا ہے، اس تحریک کا اپنا موقف کیا ہے، اس جستجو کا اپنا موقف کیا ہے، اور آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں آپ نے یہ کہا کہ ایک زمانے میں برطانوی سامراج بھی کہا گیا، لیکن جب آپ برٹش امپیریلزم کی بات کرتے ہیں جس کی آپ نفی کرتے ہیں، تو دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ جہاں پہ آپ نے یہ بات کہی کہ جی انہوں نے بہت سارے آپ کے لیے سہولتوں کو مہیا کیا، لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ جی یہ سب کچھ ہمارا ہے تو آپ نے ان کے چلے جانے کی بات کی. لیکن کیا وفاق کو آپ اپنے صوبے سے نکال دینا چاہتے ہیں یا کسی طرح سے اس کو مربوط رکھنا چاہتے ہیں؟ جب نیشنل پارٹی بنی تھی بھی تمام پارٹیوں نے 4 اس پہ اتفاق کیا تھا کہ خارجہ، کرنسی، فائننس اور کمیونیکیشن یہ مرکز کو دیجئے، باقی صوبوں کو دے دیجئے. وہ مان لیا ہوتا، امریکہ کو یہاں بڑویر کا آرڈر نہ دیا ہوتا، ایک 9 الائنڈ جمہوری پاکستان کی تشکیل کر دی ہوتی، میرا ایمان ہے بنگال نہ بنتا. ہمارے یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے. وہ اپنے حصہ دار بنانا ہے لوگوں کو. آپ لوگوں کو غلام کیوں بناتے ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، لوگ سن رہے ہیں، میں سخت گو آدمی بھی نہیں ہوں. آپ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری کو اٹھا لیجیے، آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی بھی اٹھا دیجیے، اس میں کالونی کا معنی دیکھ لیجیے. کالونی منطبق آتا ہے بلوچ پہ، کالونی منطبق آتا ہے پشتون پہ، کالونی منطبق آتا ہے سرائکی پہ، کالونی منطبق آتا ہے سندھی پہ. اس 21ویں صدی میں اسلام کے نام پہ، یعنی لکھنے سے ہم لکھتے کیا ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا. آپ ہمارا کنسٹیٹیوشن اٹھائیے، کنسٹیٹیوشن پہ 3 الفاظ لکھے ہیں،
اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں ان تینوں الفاظ پہ واپس آؤں گا، لیکن ویورز ایک کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویورز ویلکم بیک، تھینکس فار بینگ ود اس. یہاں پہ ہم اچکزئی صاحب آپ سے بات کر رہے تھے. دیکھیے جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ کچھ مسائل ہیں اور مسائل کے نتیجے میں کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ایک ایسی سوچ، اور یقیناً آپ کے پاس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سوچ مختلف نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ میرے خیال میں لوگوں تک صحیح طور پہ ترویج ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کی ملٹیپلائی یا ایمپلیفائی نہیں ہو سکی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں اور ہمیں بتائیں کہ جس طرح کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چیزوں. میں عرض کر رہا تھا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن پہ یہ لکھا ہوا ہے، اگر میں یہ الفاظ تھوڑے سخت استعمال کروں، ان میں اب یہ کوشچن آپ کو پٹ کرتا ہوں، کیا یہ ملک اسلامی ہے جو ہم نے آئین پہ لکھا ہوا ہے اسلامی؟ کیا یہ جمہوریہ؟ کیا یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے؟ اس ملک کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ مکمل طور پہ تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے نا اس کہیں کے نہیں حوالے سے. سکتے. مطلب یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے. ہمیں ابھی ہم ایک خاص موڑ پہ آئے ہیں. ہمیں اب سچ دنیا کو کہہ کے، سچ اپنے عوام کو کہہ کے ہم ملک کو بچا بھی سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں. میرا ایمان ہے اگر آج بھی آپ اس پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان ود اے کنسٹیٹیوشن جس پہ کنسنسس ہو، یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں لوگوں کے کہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی کنسٹیٹیوشن آسمانی کتاب تو نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی ارتقاء کو دیکھتے ہوئے 4 کتابیں نازل کی. پہلی کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، اینڈ فائنلی قرآن کریم. جب خدا اپنی کتابیں تبدیل کر رہا ہے، بابا تم کہاں کہ وہ ہو؟ انسانی ضروریات ڈاکٹر صاحب مقدم ہوتی ہیں. نیشنل کوسچن نے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو، آپ کے تھرو تمام پاکستان کو، نیشنل کوسچن نے سوویت یونین کو توڑ دیا. صحیح. ایک ملک جس کے پاس یعنی کم سے کم بنیادی ضرورتیں سب فراہم کی گئی تھیں، ایجوکیشن تھی، الیکٹریسٹی تھی، سڑکیں تھی، کیوں 16-17 ملک کے سوویت یونین سے علیحدہ ہوئے؟ لیکن یہ بتائیے کہ پروونشل اٹانومی پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے یہ ضرور آپ سے سوال کرنا ہے. دیکھیے ہم کالونائزیشن کو دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان از اے کالونائز کنٹری. کالونائز برطانوی سامراج کے حوالے سے نہیں، اب ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو یو ایس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، امریکہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. یو ایس سے نشتے بھی ہم جو کر رہے ہیں ہم بھی اس کو اسی لیکن انداز آپ جب بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں تو کیا پروونشل اٹانومی خدا نہ خواستہ بالکنائزیشن کا نام ہے؟ جب آپ نے سوویت کی مثال دی، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال حل طلب ہے. چیکو سلاویکیا مارشل ٹیٹو کا ملک ٹینک بناتا تھا، جہاز بناتا تھا، وہ ٹوٹ گیا اس سوال پہ. سوویت یونین ٹوٹ گیا. ہمارے ہاں بھی ہے کچھ ہے. سوویت یونین کے پاس اتنے خطرناک ہتھیار پڑے تھے کہ وہ اس پلینٹ کو 3 دفعہ تباہ کر سکتا تھا، لیکن یہ couldn't do it. صحیح. ہتھیار نہیں رکھ سکتے. عوام کا اتحاد ہی ملکوں کا اتحاد رکھ سکتا ہے، فوجیں نہیں رکھ سکتی. عوام کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ آپ سے سندھی خیرات نہیں مانگتا، آپ سے بلوچ زکوٰۃ نہیں مانگتا، آپ سے پشتون کوئی اور چیز نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس پہ میری بچے کا حق تسلیم کر لیجئے. یعنی ہر لحاظ سے ابھی پشتونخوا وطن لے لیجئے، میں تنگ نظری کی بات نہیں کر رہا. پانیوں کا ملک، بجلیوں کا ملک، بہترین دریاؤں کا ملک، بہترین جنگلات کا ملک، بہت بڑی معدنیات کا ملک، لیکن 7 ملین پیپل مور دین دیٹ جا کے دائرہ غیر میں مزدوری کریں. وائی؟ مجھے شیر پاؤ خان نے جب وہ لندن میں تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے انہوں نے کہا کہ میں چیف منسٹر تھا، جاپان یا جرمن کی کسی کمپنی نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں پرمیشن دے دیں، ہم سوات کی جو ڈاؤن فال ہے اس پہ چھوٹے جنریٹر، اس نے جو تعداد بتائی میں اس کو گٹھا کے بیان کرتا ہوں. انہوں نے بہت بڑی وہ بتائی تھی. میں لوگوں کو 25,000 میگا واٹ کہتا ہوں. یہ شیرپاؤ خان کی بات ہے، شیرپاؤ خان زندہ ہے. 25,000 میگا واٹ پاکستان کی تمام بجلیوں کا علاج ہے. اس میں چونکہ آپ چالاکیاں کرتے، معافی چاہتا ہوں، آپ اس پہ اس صوبے کی اتھارٹی تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پشتونخوا وطن، اور یہ چیز اوائڈ نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا 25,000 میگا واٹ بجلی، دیکھیے 25,000 میگا واٹ ہو یا کسی اور حوالے سے، میں صرف یہ چاہوں گا، میں یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیے جب ہم پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں جس میں کہ محرومیوں کی روک تھام ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریونٹیو میجرز اگر ہم لینے چاہیں تو پروونشل اٹانومی ضروری ہو جاتی ہے تاکہ محرومیوں سے بالاتر ہو جائے سلسلہ اور محرومیاں ختم ہو سکیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس کو، جو کہ محرومیوں کے نتیجے میں پھر رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس کا فقدان ہے،
ڈیفیشنسیز ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پروونشل اٹانومی, صوبائی خود مختاری, کیا یہ واقعی میں حل ہے ہر صوبے کے ساتھ؟ دیکھیں, انصاف واحد راستہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں فلانا آدمی ڈاکٹر, فلانا آدمی نفرتیں پھیلاتا ہے. نفرتیں کوئی انسان نہیں پھیلا سکتا. آپ کسی بھی ایک سیٹسفائڈ سوسائٹی میں جا کے ڈول پیٹے نفرتوں کا کوئی سنے گا نہیں. لیکن جس سوسائٹی میں بے انصافی ہوگی وہاں لوگ نفرتوں کے بیج بوئیں گے. بے انصافی ہے. ہاؤ, کس طرح ہم بے انصافی کو ختم کر سکتے ہیں؟ بے انصافی کے خاتمے کا علاج یہ ہے کہ بلوچ وطن میں جو کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اس کے میں بلوچ جمہور کا اس پہ اتھارٹی تسلیم کر لیجئے, ان کے ساتھ بات کیجئے. پشتون وطن جب 4 مختلف انتظامی یونٹوں میں پڑا ہے, پاکستان میں بھی. یعنی ہم نے گناہ کیا کیا؟ فاٹا 7 ایجنسیاں باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک, وہ ایک علیحدہ نظام ہے. 40,000 مربع پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. 40,000 مربع میل کا علاقہ ان سے متصل ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر سبی تک اپنی بلوچستان میں رکھا ہے. میاوالی اٹک اپنی پنجاب میں رکھا ہے. NWFP بے نام. یعنی اس میں کیا ظلم ہوگا اگر یہ سارا متصل علاقہ جس کا آپ نے پاکستان میں بڑا اے بھی رکھ دیا ہے کہ اٹ از افغانیہ کر دیجئے, اس کو ایک صوبہ بنا دیجئے, اس کے جو وسائل ہیں ان پہ ان کے بچوں کا جمہوری اختیار قبول کیجئے. پھر دیکھیے پاکستان کے لوگ کیا نہیں کر سکتے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یعنی آپ لوکل ٹیئر پہ یا پروونشل ٹیئر کے اوپر آپ یہ بات کریں کہ ان کو امپاور اگر آپ کو کرنا ہے تو ان کو وہ مسائل دیں, وسائل دیں, اور اس طرح سے ان محرومیوں کو دور کر دیں. وسائل ہیں ان کے پاس, ان کو اس کو اختیار دیجیے. اختیار آپ کو دینا ہے نا, آپ اختیار کی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ وفاق اس اختیار کو دینے کے نتیجے میں جو آسانی آپ اس کے لیے دیکھ بھی رہے ہیں وہ اس کو آسانی نہیں سمجھتا؟ وفاق تو میں پھر ہم تو مطلب وہ یہ سمجھتا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. آؤٹ آف کنٹرول تو اب ہو چکا پاکستان میں. اگر آپ بالکل آنکھ بند کرنا چاہیں, یعنی ایک قسم کی نارکی تو 4-5 سال سے پھیل چکی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی معلومات ہیں, میری بھی معلومات ہیں. پاکستان کے تقریباً ہر چھوٹے ٹاؤن کا بینک ایک دفعہ لوٹا جا چکا. پاکستان کے ہر شہری, پاکستان کے جو متمول شہری ہیں, چاہے وہ کراچی کا ہو, چاہے لاہور کا ہو, چاہے کوئٹہ کا ہو, چاہے پشاور کا ہو, وہ کسی نہ کسی بدماش کو ٹیکس دیتا ہے. کسی نہ کسی بدماش کو کسی نام سے لاکھوں کروڑوں روپے دیتا ہے. چھوٹے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, لوگوں کے والدین کو اغوا کیا. آپ انارکی کس چیز کو کہتے ہیں؟ The thing has started. اس کا واحد راستہ یہ ہے, آپ نے عوام کو حصہ دینا ہے, آپ نے عوام کو حصہ دار بنانا ہے. اس کے بدلے میں عوام نے آپ کو امن اور پاکستان کی مضبوطی دینی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کون بناتا ہے؟ یہاں باتیں ہوتی ہیں امریکہ. بھائی امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, امریکہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بشرطے کہ آپ اپنے عوام پہ بھروسہ کریں. صحیح. جب آپ عوام کو درخور اطلاع نہیں سمجھتے, میں یعنی یہاں پہ پروونشل اٹانومی پہ اگر تھوڑی دیر ہم بات کریں. دیکھیے بلوچستان جہاں پہ کہ پشتون بیلٹ کو بھی ہم نے دیکھا, دیکھتے ہیں, جہاں پہ کہ بلوچ خود رہتے ہیں, جہاں پہ براہوی بھی ہوتے ہیں, جہاں پہ اور بھی کمیونٹیز ہیں جو کہ رہ رہی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے اور پروونشل اٹانومی خود مختاری ان کے حوالے کر دی جائے اور فیڈریشن صرف چیزوں کو اوورسی کرے اور 4-5 منسٹریز جس کی کہ آپ بات کرتے ہیں وہ اس کے پاس ہوں اور باقی سب کچھ پروونس کے پاس ہو, تاکہ وہ اپنے طور پہ ٹریڈ کریں, اپنے طور پہ کامرس کریں, اپنے طور پہ انڈسٹری کریں اور وہ خود کریں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پھر آپس میں یہ کمیونٹیز ایک ساتھ رہ پائیں گی یا وہ مزید کسی اٹانومی کی بات کر رہی ہوں گی؟ دیکھو بلوچستان ایز سچ جو ابھی ہے, اس میں سب سے جو بڑا پرابلم ہے اور پشتون اور بلوچ کا ہے. صحیح. پشتون اور بلوچ, میں اس کو مزید ٹائم نہیں ضائع کرنا. پشتون اور بلوچ کبھی بھی ایک ایڈمنسٹریشن میں نہیں رہے 1970 سے پہلے. کریکٹ. پشتون کا جو ٹکڑا اب وہاں ہے, یہ گنڈمک کے معاہدے میں آخری جنگ کے طور پہ افغانستان سے کاٹا گیا. پھر اس کے ساتھ مری بکٹی, جمالی اور چاغی کی ڈسٹرکٹ لگا کے برٹش بلوچستان کا صوبہ بنا دیا گیا. صحیح. اس کا جب تک یہ بلوچستان ہے, ہم اس حد تک بلوچستان میں صوبہ خود مختاری کے حق میں ہیں. بلوچستان کو صوبہ خود مختارہ, سندھیوں کو, سرائکیوں کو, سب کو ملنی چاہیے, پنجاب کو اور ہمارے پشتون علاقے کو. لیکن مختلف قومیتیں, میرا سوال آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں. وہاں صرف جو پشتون کا 40,000 مربع کا علاقہ ہے, جب تک وہ وہاں ہیں, they must be taken
as equal partners, 50-50. Okay, I'm with you. वजीर आला और गवर्नर में से एक ओहदा पश्तून, एक ओहदा बलोच का, बैलेंस करें, balance लेकिन of power. उनका ये हक तस्लीम होगा कि वो जब चाहें वो अपने भाइयों के साथ, सुबसरत के साथ मिलकर एक पश्तून वादत बनाने का उनका इख्तियार होगा. टाइम पे फाटा भी आ जाए, उसमें हमारा मियांवाली अटक का भी इलाका आ यानी जाए. ग्रेटर बलूचिस्तान या ग्रेटर फ्रंटियर, ग्रेटर नहीं, फितरी बलोच, फितरी, फितरी नेचुरल, पश्तून, नेचुरल, फितरी बलोच सूबा, फितरी सिंधी सूबा, फितरी सराइकी सूबा, फितरी पश्तून सूबा, और उनकी जुबानों का एहतराम. यानी आपने 21वीं सदी में लोगों की जुबानों पे ताले लगा दिया. यानी आपका लिटरेसी रेट एकदम ऊपर चला जाएगा. अगर आप पश्तो को बेसिक एजुकेशन के लिए रिकमेंड करते हैं, आम पश्तून लिटरेट हो जाएगा. योर लिटरेसी रेट गोज अप टू 90%. सराइकी की जुबान आप लोगों को दे दें, आपकी लिटरेसी रेट आसमान तक चली जाएगी. जब आप, हमें तो बड़ी मुश्किल होती पश्तूनों को अब तक उर्दू सीखते सीखते हमारे तो वाकई में सही. लेकिन ये और बात है कि आप एक बहुत शुस्ता तरीके से उर्दू में बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बड़े मुकम्मल तौर पे हमारे व्यूअर्स एंजॉय कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे आपसे, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं बहुत ही वाज़े तौर पे, वाज़े अल्फाज के साथ बात कर रहे हैं. मुझे ये बताइए कि जब आप ऑटोनॉमी की बात करते हैं और आप कहते हैं एम्पावर करें और उस तरह से महरूमियों से आप बाहर लेके आना चाहते हैं हर सूबे को, आप कौमियतों में पर यकीन रखते हैं, ये भी हम कह सकते हैं. आप एक पाकिस्तान की तो बात करते हैं, लेकिन ये समझते हुए कि वहाँ पे कई कौमियतें रहती हैं. मेरे ख्याल में इस तरह के पाकिस्तान का तस्वुर आपके पास है. मुझे ये बताइए कि अब जब हमारा सफ़र और आगे बढ़ता है तो क्या वजह है कि ह्यूमन राइट्स तय नहीं हो सके आज तक, जबकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है? आपका क्या ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसको सपोर्ट नहीं करता? मैं माफी चाहता हूँ, वैसे भी हम पे वो कभी कभी इल्जामात लगते हैं. हो सकता है मैं उसी इल्जाम को मजीद बड़ा करने के लिए बात कर रहा हूँ. इसमें हमारे पंजाबी भाई ज्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि फौजी ब्यूरोक्रेसी में उनकी वाज़ेह अक्सरियत थी और ये बदबख्त अदलिया भी उनका साथ देती थी. 9 साल तक सिर्फ इसलिए इस मुल्क को सरजमीन बे आइन रखा गया कि किसी तरह हम अपने मुफादात को बंगालियों से बचाए रखें, महफूज रख सकें. जिसने नफरतों के बीज बोए, बंगाली क्या चाहता था? वो कहता था यार बंगला जुबान मेरी होनी चाहिए. हमने जाके वहाँ ऐलान कर दिया, नो, उर्दू विद नेशनल लैंग्वेज. यानी उर्दू नेशनल लैंग्वेज का ऐलान बिल्कुल यूँ है जैसा करज़ई साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान की जुबान तुर्की होगी. यानी तुर्की ये नहीं कि दुश्मन जुबान है, गलत जुबान है, लेकिन आपकी अपनी जबान है जिसमें कि चीज़ों की अपनी जुबान, उर्दू अच्छी जुबान है. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तुराबी साहब, बात यह है कि ये हमारे पाकिस्तान की 5% लोगों की मादरी जुबान नहीं थी. आपने ये तजर्बा आजमाया, इसके नतीजे में बंगाल हमसे फारिग हुआ. अब बच्चे कच्चे पाकिस्तान में वो चीज़ें उभर रही हैं. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तो खुदा के लिए, जरूर मेहरबानी कीजिए, भूल जाए, लेट अस फॉरगेट अबाउट पास्ट. आपने हमारे साथ जो कुछ किया हम भूल जाते हैं. आए इस पाकिस्तान को जमहूरी अंदाज में चलाते हैं, जमहूरी अंदाज में जिस तरह दुनिया चलाती है. सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप मुतहद कर देंगे तो ये अफगानिस्तान में चले जाएगा फलाना. बाबा ऐसा नहीं होता. यहाँ पे मैं ये बात कहते हुए कि कह दो ज़ौक़ यारों से जाके कि आती है उर्दू ज़बान आते आते. हमारे साथ रहेगा व्यूअर्स. व्यूअर्स, वेलकम बैक टू थिंक टैंक. यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है मज़ीद कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इस उन्वान को, ऑटोनॉमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की और ह्यूमन राइट्स के ऊपर. यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है और ये बाइज़ इज़्ज़त है हमारे लिए कि मैं मशकूर हूँ रोहिदाद खान साहब का. किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है. सिर्फ एक नया तारुफ जो मैं समझता हूँ कि है वो ये कि हमारे साबिक चीफ गेस्ट रहे हैं और आज थिंक टैंक पैनल में हमें ज्वाइन किया है. यहाँ पे मुझे ये बताइए, क्या गुफ्तगू जो कि अब तक अचकज़ई साहब ने की, इसमें ये बेरब्त गुफ्तगू है, बेअसर गुफ्तगू है या मौसर गुफ्तगू है? नहीं, बेरब्त तो नहीं है. मैं कहता हूँ बहुत मौसर है जी. और जो प्रॉब्लम्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं वो उन प्रॉब्लम्स को अगर क्योंकि हमने फेस नहीं किया, उसी की वजह से ये आधा मुल्क जो हमसे चला गया है वो बंगाली पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था. लेकिन जैसे महमूद खान ने कह दिया है, आपको क्या ज़रूरत थी कि आप ढाका जाकर कहें कि कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू होगी. बंगालियों को बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है
بنگالی کے ساتھ جی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارا تو لٹریچر, ہمارا سب آپ کا اپنا تہذیب, آپ کا اپنا تمدن, آپ کی اپنی زبان. میرا اپنا خیال ہے جی کہ اٹ واز ایل ایڈوائز جی, ایل ایڈوائز جی, نمبر 1 جی. لیکن میں ایک دوسرے ایسپیکٹ کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جی. وہ ان تمام ڈسکشن کو وہ ڈومینیٹ کرے گا جی, کرنا چاہیے جی. پروونشل اٹانومی کی بات تو اس وقت ریلیونٹ تھی جب یہاں پہ پاکستان واز گورنڈ بائی اے کانسٹیٹیوشن جی. صحیح. پاکستان رول آف لا, جیسا محمود خان نے کہا, آل دس ٹائم تو یہ سرزمین بے آئین تھا جی, اور سرزمین بے آئین تھا اور سرزمین بے قانون تھا جی. تو اس میں پروونشل اٹانومی کی بات کرنا جی, یہ تو مجھے کوئی ایسی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن کانٹیکس کچھ اور ہے, کانٹیکس اب بدل گیا ہے جی. اب تو یعنی آپ اس کانسٹیٹیوشن کو اتنا انویلڈ سمجھتے ہیں کہ اس میں پروونشل اٹانومی کی بات نہیں ہو سکتی؟ میں تو یہ کہتا ہوں نا جی, میں تو یہ کہتا ہوں, میرا اپنا ویو یہ ہے, 73 کا کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا تو میں ہر آفٹرنون کو جا کر کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوتا تھا, کیونکہ پاکستان کا آئین بنایا جا رہا تھا 9 سال کے بعد جی. 9 سال تک تو ہم نے نہیں بنایا, ہندوستان نے 2 سال کے اندر اپنا لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ 9 سال تک آئین نہیں بنا تھا, اور یہ بنگالی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ فیکٹر تھا, یعنی بنگالی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 9 سال تک آئین اس لیے نہیں بنا تھا چونکہ جو ویسٹ پاکستانیز تھے they refused to accept the majority of East Pakistan جی, اور اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے وہ تمام یہ سازشیں ہو رہی تھیں کہ کسی طریقے سے بنگال کی جو میجورٹی ہے, اگر یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو پھر تو 1 مین 1 ووٹ ہوگا, تو میجورٹی کو کٹ انٹو سائز کیا جائے, اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. پتہ ہے انہوں نے کیا سازش کی؟ انہوں نے 1 یونٹ بنا دیا جی. انہوں نے کہا اب بنگال کو, ایسٹ پاکستان کو ہم فیس کرے گا. پہلے تو فیس کرتا تھا بلوچستان سیپریٹ یونٹ, سندھ سیپریٹ یونٹ, پنجاب سیپریٹ یونٹ, فرنٹیئر سیپریٹ یونٹ. پھر انہوں نے فیصلہ کیا, جو صاحبان اقتدار تھے انہوں نے کہا نہیں, ان کو مرج کرو اور ایک صوبہ بناؤ ویسٹ پاکستان, اینڈ دین وی ول کنفرنٹ ایسٹ پاکستان جی, آن بیسز آف ایکوالٹی جی, آن بیسز آف ایکوالٹی جی. اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کو بھی انٹاگونائز کر دیا, ویسٹ پاکستان کو بھی انٹاگونائز کر دیا. سڈنلی بیلنس ڈسٹرب ہو گیا نا جی. ایک صبح میں اٹھا, نہ ہمارا صوبہ تھا, نہ ہماری اسمبلی تھی, نہ ہمارا سیکریٹریٹ تھا, نہ ہمارا گورنر تھا, نہ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا جی. اس طریقے سے بلوچستان میں بھی لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے, ٹانگ سے, ڈیر اسماعیل خان سے لاہور جاتے تھے بورڈ آف ریونیو کے لیے جی. اچھا, لیکن میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اور ہے جی. آپ پروونشل اٹانومی کی بات کیا کر رہے ہیں جی؟ کانسٹیٹیوشن کا کیا حشر کیا ہے اس ملک میں؟ آپ بار بار معاف کرنا, آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کا کیا حشر کیا ہے؟ 9 سال کے بعد جو کانسٹیٹیوشن بنا, 73 کا کانسٹیٹیوشن جی, پہلے تو ایک اور کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا, 56 کا کانسٹیٹیوشن بن گیا تھا جی, آفٹر 9 ایئر تھی. لوگ الیکشن کی تیاریاں کر رہے تھے, پاکستان کے لوگ. چیف الیکشن کمشنر صاحب پشاور آئے تھے, میں ڈپٹی کمشنر تھا جی. انہوں نے کہا الیکٹورل رول اور پولنگ اسٹیشن اور یہ اور وہ تیاریاں ہو رہی تھیں. سڈنلی فوجی جرنیل نے ان کلوژن ود دی گورنر جنرل اسکندر مرزا, اس نے پاکستان کی جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا جی. لوگ تیاریاں کر رہے تھے الیکشن کے لیے. اچھا, تو نتیجہ یہ ہے جی, پولیٹیکل پروسیس کو ڈی ریل کر دیا جی. اب بھی وہی حالت ہے جی. لیکن یہاں پہ میں آپ سے اگر ایک سوال کروں, جسٹ ٹو کنٹینیو واٹ یو آر سیئنگ, مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی بات نہ کریں, تو کیا آپ اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے ہیں؟ نہیں, میں بتاؤں آپ کو, نہیں میں تو مانتا ہوں, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کا حلیہ جنرل مشرف نے بگاڑ دیا ہے.
یہ تو وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا جو 1999 میں. لیکن رویداد خان صاحب میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اس ایل ایف او کو جس کو ہم ایڈینڈم کہتے ہیں جو کہ ایکسٹینشن تھا اس کو تمام تر پارٹیز مان کے ہی تو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں. نہیں میں ان کے لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا. لیکن وہ تمام تر جماعتیں جو آج کولیشن میں ہیں انہوں نے تو اس کو مانا, تو اس کا مطلب کانسٹیٹیوشن تو ہے. آپ یہ ذرا میں کہتا ہوں دس از انفیئر جی, اٹس انفیئر. پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک فوجی جرنیل بزور شمشیر بندوق کے زور کے اوپر وہ جا کر کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتا ہے, کانسٹیٹیوشن کو وہ تتر بتر کر دیتا ہے, چیر پھاڑ کر کے ویسٹ پیپر باسکٹ میں جا کر کے اس کو ٹوکری میں جا کر کے پھینک دیتا ہے. اس سے زیادہ سیکرٹ چیز اور کوئی نہیں ہے جی کانسٹیٹیوشن سے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اپنی مرضی کا میں اب الیکشن کراؤں گا, اپنا مرضی کا میں چیف الیکشن کمشنر لگاؤں گا, اپنی مرضی کے گورنر لگاؤں گا. اس کے بعد اب آپ الیکشن کریں اور آپ پارلیمنٹ بنائیں. یہ جو اس کو کہتے ہیں ربر سٹیمپ پارلیمنٹ جی. میرے خیال میں اتنا اس طرح کا ایمفیسز جہاں پہ کہ یہ مانتے ہیں چیزوں کو لیکن موجودہ صورتحال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا, اس کے بعد آپ ہی کے پاس سے اے پی ڈی ایم میں اے پی سی کے زمانے میں ہم نے نواز شریف صاحب کو دیکھا, آج وہ اے پی ڈی ایم میں نہیں ہیں, کیا وجہ ہوئی؟ ڈاکٹر ان تمام مایوسیوں میں, تمام بربادیوں میں ایک تھوڑی سی امید کی ایک کرن یہ ہے کہ ریسپیکٹو آف پارٹی افیلیشن پاکستان کی تمام پارٹیاں 3-4 بنیادی نقطوں پہ متفق ہو چکی ہیں جو انتہائی خوش آئند ہے, جس کا ذکر رویداد خان نے بھی کیا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس ملک کی باڈی پالیٹکس سے افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رول ختم کرنا ہے, یہ انتہائی خوش آئند بات ہے. دوسری بات یہ اس کے مسلسل ایڈوکیٹ ہیں, اپنے سٹیٹمنٹس میں آپ نے بات کی, ہم سب متفق ہوئے, اس پہ ہم سب متفق ہیں, سینٹرل کی پارٹیاں, لیفٹ کی پارٹیاں, رائٹ کی پارٹیاں, یعنی پونم, ایم ایم اے آر ڈی, ہم سب اس پہ متفق ہوئے کہ یہ بدبادی ہم نے اس سے نکالنی ہے. دوسرے ہم اس پہ متفق ہوئے کہ پاکستان پہ آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے. تیسرے اس پہ متفق ہوئے کہ پارلیمنٹ کو اپنی طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے. چوتھے ہم اس پہ متفق ہوئے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری لانی ہے. اب سوال صرف یہ ہے, یعنی اگر بعض لوگ, میں تو ذاتی طور پہ اس رائے کا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم نئی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے انتخابات بھی کرا سکتے ہیں. ایسے کنسٹیٹیوشن جو ہمارے نیشنل اور طبقاتی سوالوں کو ختم کر کے رکھ دے. لیکن آپ آئین کی بالادستی کی جہاں پہ بات کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے یا گفتگو کا حصہ بنانا چاہیے کہ ایک دوسری طرف آپ کہ اپنے اسٹیٹمنٹس اس آئین کو نہیں مانتے, یا آپ ایک ایسے آئین کی بات کرتے ہیں جو کہ اس آئین کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں, ہم جب مشرف نے ٹیک اوور کیا, ہم ان لوگوں میں تھے کہ پہلے دن ہم نے وہ کیا, اختلاف کیا اور شدت سے اختلاف کیا. پھر جب بلکہ پونم جب ہم نے بنائی, پونم ہم نے اس وقت بنائی جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے 58(2) نکال دیا تھا, کسی حد تک کنسٹیٹیوشن کو صاف کیا تھا. بھی ہماری چھوٹی پارٹیوں کے لوگ, چھوٹے صوبوں کے لوگ ہم اکٹھے ہوئے کہ نہیں, وی نیڈ مور ڈراسٹک چینجز ان دی کنسٹیٹیوشن. لیکن جب مرحلہ لگا تو ہم نے اعلان کیا ہم آئین نہیں مانتے, نیا آئین ملک کا حل ہے. ان نیا آئین کا ہمارا شوق نہیں ہے, ہم کوئی ایسے پاگل بھی نہیں ہے کہ بھائی اس بہانے خدا نخواستہ ہم کیوس بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا ہے کہ ہم کوئی ایسا اسٹرگل نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان. اب یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انٹلیکچوئل لوگ, اسٹیک ہولڈرز, پنجابی, سرائکی, سندھی, بلوچ, سب مل بیٹھ کے ہم باہر پارلیمنٹ سے باہر اس پہ ڈسکشن کریں کہ نیشنل کوشچن کا حل یہ ہے, طبقاتی کوشچن کا حل یہ ہے, ماشاء اللہ کا حل یہ ہے, فلانا یہ ہے. ہم باہر فیصلہ کر کے اسی پارلیمنٹ سے کروا دیں, آپ اسی میں ڈراسٹک چینجز کر دیجئے. مطلب یہ ایسا آئین, میں بحیثیت پشتون مجھے قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا جو ایک ساتھ متصل پشتون علاقوں کو وہ مختلف انتظامی. میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا. ویورز, اس گفتگو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک اور ٹاپک کے ساتھ, اور اس ٹاپک کو بھی ہم لے کے چلیں گے. لیکن فی الوقت صرف یہی کہوں گا کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. صوبائی خود مختاری کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے بہترین دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو رخصت کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं आपको एक दफ़ा फिर थिंक टैंक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमने गुफ्तगू को तसलसल के साथ जारी रखा है और आज हमारा दूसरा सेशन है। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है महमूद खान अचकज़ई साहब और बैक वक्त अचकज़ई साहब पूनम के भी सरबराह हैं, APDM को भी हेड कर रहे हैं और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। और हमारे साथ हमने मदऊ किया है रोहिदाद खान साहब को। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ आप अहबाब का कि आप तशरीफ़ लाए और इस गुफ्तगू को हमें मज़ीद हमने चाहा है कि कंटिन्यू करें। आज का हमारा जो उन्वान है, टॉपिक है, वो है दहशत गर्दी और कानून की बालादस्ती। इन दो अल्फाज के ज़ैल में मुसलसल वो टॉपिक्स भी हमें नज़र आएंगे और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे जो कि इससे हटकर हैं, लेकिन थिंक टैंक के मौज़ूआत में से कुछ मौज़ूआत हमें इस ज़ैल में भी नज़र आएंगे। सोच और बसीरत का जो अंदाज़ा आप लोगों ने यकीनन क़ायम किया होगा अचकज़ई साहब के हवाले से और खान साहब के बारे में, मैं समझता हूँ कि हमें मज़ीद सीखने की और समझने की ज़रूरत है। अचकज़ई साहब यहाँ पे एक दफ़ा फिर वेलकम। लेकिन मुझे ये बताइए कि पिछली गुफ्तगू जो हमने की थी पिछले एपिसोड में, पिछले सेशन में, और आज हम बात करेंगे एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, आज हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के हवाले से। मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक रूल ऑफ लॉ में हिंड्रेंस क्या है, रुकावट क्या है? हम रूल ऑफ लॉ कुरान करीम की एक छोटी सी आयत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल कीजिए, ये आपको तकवा के नज़दीक ले जाए। सीधी सादी बात, जिस सोसाइटी में अदल होगा वहाँ ना एक्सट्रीमिज़म होगी, प्रोफेशनल किस्म के लोग होंगे, उनका इलाज हर कानून ने निकाला है। हमारा मसला अब भी यही है, हम अदल करेंगे, हर बीमारी का इलाज निकाला जा सकता है। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र में इंसान गुजारा कर सकता है। हज़रत अली कोट करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो या खुद अपनी तरफ से, कि कुफ्र में गुजारा आसान है, जुल्म में नामुमकिन है। ये हमारे वो हैं एक्सट्रीमिज़म। यहाँ एक मुल्क में जो कुछ हो रहा है या हमारे खित्ते में जो कुछ हो रहा है, इसकी अपनी एक बैकग्राउंड है। डॉक्टर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये मारदाड़ की सियासत बदबख्ती से उस वक्त शुरू हुई जब अफ़गानिस्तान में सोवियत फ़ौजें दर आई। अफ़गानों ने रिजेंटमेंट शो किया, अफ़गानों ने रजिस्ट किया और फिर जहानी इंटरेस्ट ये बना, वर्चुअली तकरीबन तमाम दुनिया आके यहाँ चली आई और हम फ्रंट लाइन स्टेट बने अफ़गानिस्तान के इस सोवियत फ़ौजों के आने के बाद। अमेरिका की रहबरी में, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, अमेरिका, कम्युनिस्ट चाइना, इसराइल, दुनिया तमाम अरब, तमाम अजम, ईरान, मशरिक़ बईद, मशरिक़ वस्ता, वर्चुअली तमाम यूरोप आए कम्युनिस्ट चाइना। सवाल ये था कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? कि एक सॉवरन स्टेट की सॉवरेनिटी को खतरा है। बहाना ये बनाया गया या तकद्दुस इसी काम को दिया गया। इसमें तमाम दुनिया के लोग चले आए, इकट्ठे हो गए। एक गलती जो हमने की, कसदन की, भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं अमेरिका और हमारे मुल्क ने। दुनिया का कानून है डॉक्टर, आप अगर बड़ी की दुकान खोलते हैं भी आपका रजिस्टर होता है। महमूद वलद अब्दुल समद आया, उसने 6 हफ्ते काम किया, वो मेज़ बना सकता है, कुर्सी बना सकता है, फलाना कर सकता है। कोई लेथ की मशीन हो भी रजिस्टर होता है। आपने दुनिया जान के लोगों को लेथल वेपन्स में ट्रेनिंग दी, एक्सप्लोजिव में ट्रेनिंग दी, बड़े बड़े ब्रिजों को उड़ाने में ट्रेनिंग दी। आपने लिस्ट नहीं बनाई। अगर आप लिस्ट बनाते, आपके पास होना चाहिए था, तो जो जाता मिस्र को जाता, आप दे देते कि भाई ये आदमी है डॉक्टर, ये खतरनाक आदमी है, वॉच हिम, ये स्टिंगर मिसाइल चला सकता है, ये किसी पुल को उड़ा सकता है, एक किसी बिल्डिंग को मार सकता है, इस पे नजर रखिए। आपने, अमेरिका ने भी, आपने भी बस तमाम दुनिया के लिए इन लोगों को बिल्कुल आज़ाद परिंदों की तरह छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि अलजायर से लेकर मिस्र तक एक हंगामा शुरू हुआ और जिस पुलिस थाने में जिस आदमी को पीटा गया, उसने कहा मैंने ट्रेनिंग पेशावर से की, मैंने ट्रेनिंग कोई। लेकिन आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेररिज्म का नेटवर्क जो है जी, वो मिसकैलकुलेशंस का नतीजा है? मिसकैलकुलेशन, अब तो ये एक प्रोफेशन किस्म का बन गया। नहीं, आपने जब ये कहा कि जी इन्होंने ट्रेन किया, लीथल वेपन्स में ट्रेन किया और सब कुछ किया, तो इसका मतलब ये कि ये तमाम तर टूल्स आपने प्रोवाइड किए। बिल्कुल। आपने उस हु इज हु का रजिस्टर, जैसे आपने कहा कि नहीं बना के रखा, वो चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई, ठीक, वो कॉम्पोजिशन नहीं रहा,
सारे कीमियाई अज्जा इधर उधर फैल गए। दूसरी गलती हमने ये की, अमेरिका उसमें शामिल है, दूसरी गलती हमने ये की, बल्कि उन तमाम जिन्होंने मुकद्दस जंग लड़ी अमेरिका की रहबरी में, कि जब सोवियत फौजें अफगानिस्तान से चल पड़ी तो ये अमेरिका और इन तमाम कुव्वतों की जिम्मेवारी थी कि वो बिगड़े हुए अफगानिस्तान को बनाते, जो कि उन्होंने नहीं बनाया, उसकी सॉवरेनिटी का ख्याल रखते, उसमें बैरूनी मुदाखलत रोकते और एक सॉवरन अफगानिस्तान की तश्कील नौ करते। उन्होंने नहीं बनाया तो अफगानिस्तान एक नो मैन्स लैंड की तरह तमाम दुनिया की। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूं, क्योंकि ये अभी ये ओरिजिनल इस हद तक है कि मैंने इसके ऊपर पहले खुद भी गौर नहीं किया। मुझे ये बताइए कि आपकी बातों से जो एक मुझे करंट मिला एक हवाले से, मुझे ये बताइए कि जब आप सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े करने की बात की आपने, और आप कर सके, बाल्कनाइज हुआ और डिसइंटीग्रेट जिसे हम कहते हैं वो हुआ सोवियत यूनियन, आज वो कई ममालिक उससे निकल के आते हैं सामने, तो क्या ये एक जिहाद, ये चीज जिहाद हो सकती है, किसी मुल्क के टुकड़े कर देना? नहीं, ये अगर कोई ये कहे वो उसकी मर्जी। यानी जब हम कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, ये इल्म का कानून है, हम एक तजरीद में नहीं रह सकते। जब आप कहते हैं मेरी सालमियत, तो इसके साथ आपके ज़हन में ये भी होगा कि दूसरे की भी कोई सालमियत है। ये नहीं हो सकता कि आपकी सालमियत। आप देखिए सोवियत यूनियन को जब बाल्कनाइज किया जी जी, और उसके नतीजे में आज मुख्तलिफ ममालिक हमें वर्ल्ड मैप पे नजर आते हैं जो कि पहले नहीं थे। वो अपने अपने ऑटोनॉमी को उन्होंने रीच कर लिया, सही, खुद मुख्तार हो गए। पिछले प्रोग्राम से इस प्रोग्राम का तसलसल अगर मैं देना चाहूँ तो इस तरह से बनता है। बिल्कुल। मुझे आप ये बताइए कि अगर हमें इस तरह का अदल मिलता है, रूल ऑफ लॉ की भी बात हो रही है कि जहाँ पे कि आपसे कहा जा रहा है कि जनाब आपके हुकूक की हम पासदारी करते हैं, लेकिन ये कि आप पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आप किसी और मुल्क का हिस्सा हैं, तो क्या ऑटोनॉमी इस चीज का नाम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बिल्डिंग को बिल्कुल डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल काम होता है। सही। कहाँ एक मुल्क। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, विदात खान भी पश्तून हैं, मुझसे सीनियर हैं, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर आप इस वतन में पश्तूनों को इक्वल सिटीजन की हैसियत देते हैं, उनको उनके वसाइल पे इख्तियार देते हैं, उनकी कल्चर, ज़ुबान, उसका एहतराम देते हैं, मैं आपको बिल्कुल अपनी पूरी ईमानदारी से कहता हूँ जब तक पाकिस्तान कायम होगा पश्तून उसका हिस्सा होंगे। यानी पश्तून इसको तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। दिस इज़ द केस विद बलूच, दिस इज़ द केस विद सिंधी, दिस इज़ द केस विद सराइकी। लोग इस मुल्क में हक की हुक्मरानी में हिस्सा चाहते हैं, लोग इस मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, ये नहीं कि आपसे आपके इसी को कुछ मांगना चाहते हैं। और अगर आप इतनी वो कर दीजिए, आपने अगर पश्तून को, बलोच को, सिंधी को, सराइकी को ईमानदारी से उसका हिस्सा देने का वादा किया, तो मेरा यकीन है कि वक्त गुजरने के साथ वो बहुत कुछ सरेंडर कर देंगे आपको। यानी अदल अगर यहाँ पे ले आया जाए और अदालत के साथ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम तर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। और मैं यकीन आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे आप ये बताइए कि जहाँ पे कि ये बात करते हैं इस तरह की कि ये ही एक तरीका हो सकता है, यकीन अदालत से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या हमें, जब हम एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, तो ये तमाम तर एक्सट्रीमिज़म जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9/11 के नतीजे में है, या हम इससे पहले भी एक्सट्रीमिज़म से दो चार थे? देखें जी, एक तो यानी एक्सट्रीमिज़म किसको कहते हैं? एक अमेरिका ने जाकर के बगैर बिला जवाज, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, इराक के ऊपर हमला किया। सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री जी, उनका 9/11 के साथ कोई ताल्लुक नहीं था इराक का, अल कायदा के साथ इराक का कोई ताल्लुक नहीं था, इराक ने अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ा था, इसके बावजूद जाकर के हमला किया और तमाम अपनी पूरी जो कुव्वत थी और ताकत थी वो इराक के लोगों के लाखों बेगुनाह लोगों को मार दिया है, और अभी तक वहां पे बैठे हुए हैं। इराक को खत्म कर दिया उन्होंने। इसको कहते हैं नॉट एक्सट्रीमिज्म, इसको कहते हैं स्टेट टेररिज्म। ये स्टेट टेररिज्म है। इसलिए ये लोग जो टेररिज्म की बातें करते हैं ये भूल जाते हैं
کہ سب سے زیادہ ٹیررزم تو تم خود کر رہے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے، ابھی افغانستان ہے ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر، لوگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے جو کچھ کہیں ان کو کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ملیٹنٹس ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے ملک کے اوپر اور ان کے سائل کے اوپر فورن ٹروپس آپ لے آئیں۔ امریکن ٹروپس بھی ہیں، برٹش ٹروپس بھی ہیں، نیٹو کے ٹروپس بھی ہیں۔ آپ افغان لوگوں سے جنہوں نے ہمیشہ اپنی آزادی کی جنگ لڑی اور آزادی کو کا تحفظ کیا ہے، ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ جو فورن ٹروپس ہیں ان کو وہ ہار پہنائیں؟ دے ہیو ٹو فائٹ دیم جی، دے ول فائٹ دیم جی۔ آپ ان کو ٹیررسٹ کہیں، ان کو ملیٹنٹ کہیں، ان کو جو کچھ کہیں، ایکسٹریمسٹ کہیں جی۔ اس لیے پہلے تو یہ خیال کرنا چاہیے اپنے ملک کا دفاع کرنا از ناٹ این ایکٹ آف ٹیررزم، اٹ از یور ڈیوٹی، یہ آپ کا فرض ہے ایز اے سٹیزن، یہ آپ کا فرض ہے جی کہ آپ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے جی، ود آل دیٹ یو ہیو، جو ویپن بھی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ ان کو استعمال کریں۔ But with the permission of a state or without the permission of a state? اگر اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی ایبڈیکیٹ کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سٹیزنز ہیں وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے وہ بندوق نہ اٹھائیں۔ کیوں نہ اٹھائیں؟ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے جو کہ ان کو منع کرتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے آپ انتظار کریں کہ ایک سٹوج جو امریکہ نے کہیں بٹھایا ہوا ہے، جب تک وہ کلیئر نہیں کرے گا، جب تک وہ سگنل نہیں دے گا، آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کس انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن چارٹر میں دیا ہوا ہے؟ یونائٹڈ نیشن چارٹر تو آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنے سیلف ڈیفense کے لیے یو کین فائٹ، دس از گارنٹیڈ، یہ انشرائن ہے، یونائٹڈ نیشن کی چارٹر میں انشرائن ہے۔ I mean for individual country or for individuals of the country? آپ دیکھیں جی، اب میں کہتا ہوں اگر میرے ملک کے اوپر، محمود خان would agree with me، میرے ملک کے اوپر اگر فارن ٹروپس آ جائیں، ایز اے سٹیزن it is my duty To react. to defend. To defend. To Yeah. defend. Forget about Islam Abad and forget about جنرل مشرف۔ وہ اگر لیٹ گیا ہے جارج ڈبلیو بش کے سامنے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت نہ کریں، یا جو افغان ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت نہ کریں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی بات کو مزید کنٹینیو کرنا چاہوں گا اور چکزئی صاحب سے کہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول شوڈ ریاکٹ اور ڈیفینڈ اور اسٹیٹ اس کو الاؤ کرے یا نہ کرے، کیا اس چیز کو آپ کے پاس آپ کی ایکسیپٹیبلٹی اس کو میٹ کرتی ہے؟ میں تھوڑا سا میں وہ کروں گا۔ عراق پہ امریکہ کا جو حملہ تھا، ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں اپنے عوام کی آگاہی کے لیے اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہیے کہ اس حملے میں امریکہ کو تمام اسلامی دنیا کی حمایت حاصل تھی، جو سب سے بڑی بات ہے، ایران سمیت، ایران، سعودی عرب، مصر، تمام تر مسلم بلاک، پاکستان، کویت۔ اب جو چیخ رہے ہیں امریکہ آیا ہے، اس نے صدام حسین یعنی میں یعنی بریوو فرانس اور جرمنی کہ انہوں نے انکار کیا، باقی اسلامی دنیا نے جو آپ چیخ رہے ہیں کہ امریکہ آ گیا ہے عراق میں، امریکہ کو 2 دفعہ حملہ ہوا عراق پہ، 3 دفعہ، آخر میں جس بدبختی میں صدام حسین اس کے خاندان کو برباد کیا گیا، پھانسی دی گئی۔ یہاں پہ میں آپ کو روک کے کمرشل بریک کی طرف چلتا ہوں۔ ویورز ہمارے ساتھ رہے گا، اسی پوائنٹ پہ پھر ملتے ہیں۔ بیک ٹو تھنک ٹینک جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر، یہ ایسے امریکہ سے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی پالتو ہے کہ ہم کہیں جی فلانے پہ پڑ جاؤ اور پھر ہم کہیں کہ جی نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، کیوں آپ نے اسے بلایا؟ اور میں یعنی آن ایئر کہہ رہا ہوں، ہماری پارٹی نے پہلے دن سے بدترین مخالفت کی عراق پر امریکی حملے کی، اور ہم نے آخر میں عید کا دن صدام حسین کے نام سے بنایا، ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اس میں سارے لوگ شامل تھے۔ آج کہتے ہیں امریکہ نے عراق پہ امریکہ حملہ ہو نہیں سکتا تھا اگر سعودی عرب، ایران، پاکستان سب مسلمان اس کو نہ کہتے کہ بسم اللہ اس پہ حملہ کر دو۔ غلطی ہے، غلط ہے۔ تھوڑی سی میں ڈفر کروں گا میرے چچا محترم وداد خان سے۔ افغانستان میں امریکہ کے آنے سے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر، چونکہ آپ کے ریسرچ پیپرز ہیں، آپ کو اس سے تعلق ہے، بون میں افغان سب بیٹے
for the reconstruction of ruined Afghanistan. Yeah. بون میں بیٹھے اس میں ہماری بہت ساری جہادی تنظیمیں بھی شامل تھیں. مجید علی صاحب اس میں شامل تھے, احمد شاہ مسعود اس میں شامل تھے, گیلانی صاحب اس میں شامل تھے, سیاف صاحب اس میں شامل تھے, یہ ہمارے خوست کے کمانڈرز جو یہ سارے اس میں شامل تھے. ایون ایکس کنگ واز دیئر, اور سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز اس کا نمائندہ بھی تھا کہ کس طرح افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے. بون میں کانفرنس ہوئی, اس وقت امریکہ نہیں آیا تھا. یونائٹڈ نیشن کے آشیرواد سے تمام لوگوں نے مل کر افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے, وہاں ایک آئینی حکومت بنانے کے لیے پلان, ایک چھوٹا جرگہ ہوا, پھر بڑا جرگہ ہوا, پھر جا کے یونائٹڈ نیشن کے آشیرواد سے فار دا ریکنسٹرکشن آف افغانستان ناٹو کی فورسز وہاں چلی آئی. یہ تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرتا ہوں یہاں پہ, بس آپ ڈیفر کر رہے ہیں. صحیح. باقی بات یہ ہے, جب ہم کہتے ہیں سورنٹی آف دس, میں اپنے ملک کے خلاف تو گواہی نہیں دے سکتا. آئی ایم ود رویداد خان, اگر خدا نخواستہ اس ملک پہ کوئی بھی حملہ کرے وی ول ڈیفینڈ اٹ. لیکن ایک بات, ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کو ہم سچ ثابت نہ کر سکیں. اگر امریکہ پاکستان میں مداخلت کار ہے, یا امریکہ نے جو ہم پہ الزامات لگائے ہیں وہ جھوٹے ہیں, let us stand up and resist. اور اگر خدا نخواستہ کچھ ایسی گڑبڑ ہے تو وہ گڑبڑ تھوڑی دیر کے بعد اشکارا ہو جائے گی. ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی ساورنٹی کے میں حق میں ہوں, سب سے زیادہ حق میں ہوں. ہم نے انگریزوں کے وقت سے لے کر اب تک ہر امیر کے خلاف اپنی پارٹی کی حیثیت سے اپنی بساط کے مطابق لڑائی لڑی ہے. صحیح. دیکھ, ایک بات, میرا ایمان ہے کہ افغانستان کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں, بالخصوص ایران, چین اور پاکستان, ان کی جاسوسی ادارے یہ اہلیت رکھتے ہیں, ان کی فوج یہ اہلیت رکھتی ہے, ان کی آرگنائزیشن یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر یہ تین ممالک چاہیں تو افغانستان میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. صحیح. جب ہم پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ساورنٹی افغانستان کی ساورنٹی سے شروع ہوتی ہے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ آپ ایک اسٹریٹجک بات کر رہے ہیں. میں اسٹریٹجک بات کر رہا ہوں. بالکل آپ نے کی. میری بات نہ مانے, علامہ اقبال کی بات مانے یار. تسلسل ہے, ایکسٹینشن ہے, یہ بہت سارے الفاظ آپ کو علامہ اقبال کا شعر ہے, آسیا یک پیکر آب و گل است, ملت افغان در آن دل است, از کشاد او کشاد آسیا, از فساد او فساد آسیا. علامہ اقبال آپ سے کہتے ہیں, یا تو کہہ دیجئے جس طرح ہم پہلے کہتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ کو بھول جائیے. ٹھیک ہے, ایک آدمی کرتا ہے شطرنج کی لابی کرتا ہے, لیکن جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بربادی آ رہی, پیچھے ہٹ جائے. Don't stick to that. In other words, you are saying be logical. Be logical. We must be honest with ourselves. We must be honest with people. We must be honest with every person. پھر جا کے ہم اس خطرناک صورت سے مجھے یہاں پہ جو سوال کرنا ہے تاکہ چیزیں ریلیونٹ رہیں, ایک تو ٹاپک پہ ہمیں رہنا ہے جو کہ ہم ہیں, دوسرے حالات کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے. مجھے یہ بتائیے, کولیشن گورنمنٹ جو کہ اس وقت موجود ہے, جس میں کہ پی ایم ایل این بھی ہے, جو کہ ایک زمانے میں اے پی ڈی ایم کا حصہ رہا. ہم نے اے پی سی میں مختلف جماعتوں کو دیکھا, لیکن ان میں سے 2 جماعتیں پھر اب حکومت کا بھی حصہ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے, رول آف لا کے حوالے سے, اور دونوں کو اگر ایک ہی سبجیکٹ سمجھ کے ہم دیکھیں, کیا ان کے حوالے سے یہ پچھلی حکومت سے کی ایکسٹینشن ہو رہی ہیں یا اس سے الگ ہٹ کے چل رہی ہیں؟ یعنی دوسروں پہ اپنی رائے ظاہر کرنا اچھا نہیں لگے گا ڈاکٹر, اچھا نہیں لگے گا. لیکن کیا آپ اس کو مختلف دیکھتے ہیں؟ لیکن آپ کا اپنا پرپس سرو ہو رہا ہے اس حکومت سے. میرا مطلب یہ تھا, آئیڈیل پوزیشن وہ ہوتی, وہ ایک عالم فاضل آدمی کہتا ہے دیر از نو اف ان ہسٹری, اف یہ ہوتا پھر اف یہ ہوتا. میرا ایمان ہے اگر محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی لندن میں, رویداد خان صاحب بھی تھے, ہم بھی سب وہیں تھے, ہم سب اکٹھے ان نکات تھے جن پہ ہم فیصلہ کر کے آئے تھے, متفق رہے تھے, پاکستان بہت بڑی بربادیوں سے بچ چکا ہوتا. لیکن بدقسمتی سے جب ہماری آمرانہ قوتوں کو, جن کو لگ گئی ہے اس کی اقتدار کی, ان کے پتہ چلا کہ واہ پاکستان جمہوریت کی طرف بڑھ رہا ہے, لہٰذا کود پڑو. پتہ نہیں کس کی ذہن کی پیداوار ہے, این آر درمیان میں نکل آیا,
پیپلز پارٹی نے ہم سے الگ راستہ لیا، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، بے نظیر بھٹو کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے، پتہ نہیں آگے کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا۔ پیپلز پارٹی کا ایپیڈیم میں ہونا انتہائی ضروری تھا، اور اس کے لیے میں مزید نہیں چاہتا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو اس میٹنگ سے پہلے ایک ساتھ لانے میں ہم نے بڑی کوششیں کی، ہم نے بڑی کاوشیں کی اس میں، انڈر دی گراؤنڈ، پیچھے جبھی میں نے یہ سوال پردے کیا کے پیچھے سے ہم نے میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو ہم لوگوں نے جا کے کہا کہ بھائی آپ نے پرسویٹ کیا، آپ نے برج کا ایک رول کریٹ کیا۔ پیپل پارٹی ایک طاقت ہے، لاکھوں لوگ ہیں، لہٰذا آپ کے درمیان ایک لیزان ہونا چاہیے۔ آئی ایم تھینک فل ٹو دیم۔ پھر وہ شہباز بھائی گئے دبئی، پھر ہمیں ایک اچھی خوشخبری ملی، انہوں نے ایک چیز بنائی، اس کے نتیجے میں پھر ہم اے پی سی کے لیے چل پڑے۔ اے پی سی جانے سے پہلے رویداد خان نہیں تھے ہمارے اس میں، سیاسی پارٹیوں کی ہماری یہاں میٹنگیں ہوئیں، پیپل پارٹی اس میں شامل تھی، میں کہتا ہوں ایم ایم اے کی پارٹیاں شامل تھی، پونم کی پارٹیاں شامل تھی، اے آر ڈی کی پارٹیاں شامل تھی۔ ہم سب یہیں 2-4 میٹنگوں میں 4-5 بنیادی نکات پہ متفق ہو کے لندن گئے تھے۔ 12 اکتوبر 99 پہ ہم نے جب پوزیشن اس لیے بنائی کہ مختلف پارٹیاں تھیں، 12 اکتوبر 99 کی پوزیشن پہ آئین لانا، فوج اور جاسوسی اداروں کا رول ختم کرنا، ساورن پارلیمنٹ، آزاد الیکشن کمیشن، مشرف کا استعفیٰ دین الیکشن، اس پہ ہم یہاں سے چل پڑے۔ پھر اے پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے وہاں جو کچھ ہوا، جو بھی اس نے کیا۔ مجھے یہ بتائیے خان صاحب، یہاں پہ اگر میں آپ کا ٹیک لوں، مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کو، اگر میں یہی بات آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ متفق ہیں اس حوالے سے جو اچکزئی صاحب نے بات کی کہ یقیناً یہ پچھلی حکومت کے اپنے ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو بھی ان کے میجرز تھے جو انہوں نے لیے وہ اپنی جگہ، لیکن کیا آپ نے جو بات اس سے پہلے کی جہاں پہ آپ کہتے ہیں جناب ایکسٹریمزم جو ہے وہ اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی ہے، یعنی 2 طریقوں سے آپ نے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کولیشن گورنمنٹ کامیاب ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اس کو ایکسٹریمزم کو کرب کرنے کے میں، یا رول آف لا کی بالادستی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس سچویشن میں رول آف لا کا ذکر کرنا جو ہے یہ ذرا زیادتی ہے جی۔ 21st سینچری ہے، دا ایئر 2008، ایک ان الیکٹڈ جرنیل جو ہے وہ اس بدقسمت ملک کا پریزیڈنٹ ہے جی، وہ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ ہوں، امریکہ بھی کہتا ہے یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ بات نہ کریں جی، یہ پریزیڈنٹ ہے، اس کو کچھ نہ کہیں جی۔ اچھا، یہ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی ٹریجڈی ہے پاکستان کی۔ 21st سینچری، ایک جرنیل جو ہے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو اسالٹ کرتا ہے، سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو اریسٹ کرتا ہے، چیف جسٹس کو پلیس ہم انڈر انلیگل کنفائنمنٹ۔ یہ جو ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر وہ جا رہا تھا اپنے کورٹ کی طرف، پولیس والوں نے اس کے بال کھینچے، اس کے بعد اس کو گھر میں اس کو زیر حراست رکھا، اس کے بال بچوں کو زیر حراست رکھا۔ جس ملک میں چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کا یہ حال ہو، وہاں آپ رول آف لا کی بات کیسے کر سکتے ہیں جی؟ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے بیچارہ۔ ابھی تک ڈیموکریسی آ گئی ہے پاکستان میں، الیکشن ہو گیا ہے، 2 مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ان کے ہاتھ میں کولیشن گورنمنٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اتنی ہمت نہیں ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری، جس نے رول آف لا کے لیے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو ڈیفائی کیا، جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہر ایک چیف جسٹس نے وہ انگوٹھا لگاتا تھا، جرنیل جو کچھ بھی کرتا تھا ماشاء اللہ لگاتا تھا، ہر ایک چیف جسٹس انگوٹھا لگاتا تھا، ہر ایک چیف جسٹس امنا سے دخنا کرتا تھا۔ ایک آدمی نے جا کر کے اس کو ڈیفائی کیا، اس کو he asked him to resign, he refused to resign جی۔ اس نے ایک نئی روایت جو ہے وہ قائم کر دی ہے جی۔ اب حکومت آ گئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز آ گئی ہیں، ڈیموکریسی آ گئی ہے، کیوں نہیں اس کو ری انسٹیٹ کرتے ہیں جی؟ اس کا کیا جرم ہے؟ اس کا یہ جرم ہے کہ اس نے ملٹری ڈکٹیٹر کو کنفرنٹ کیا،
اس کی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. کیوں سزا دے رہے ہیں؟ نہیں، لیکن میرے خیال میں آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ آئینی پیکیج، کانسٹیٹیوشنل پیکیج بھی ہے جس کو کہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں مانتے، تو ایک طرح سے تو وہ اس طرز کے اوپر یا اس راہ پہ گامزن تو ہیں. دیکھیں لیکن یہ بڑی زیادتی ہے جی، یہ بڑا ظلم ہے جی. جب اس نے ملٹری ڈکٹیٹر نے جب چیف جسٹس کو سیک کیا، وہ لیگل تھا، وہ کانسٹیٹیوشنل تھا، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو اقدام تھا. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو واپس لانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل پیکج ہوگا، 2/3 میجورٹی بس چاہیے. یہاں پہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں کمرشل بریک. بیک ٹو تھنک ٹینک. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ روہیداس صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جی روہیداس صاحب. دیکھیں جی، 17th سینچری میں ان انگلینڈ کنگ جیمز ساورن جی، اس نے تمام ججز جو ہے ان کو کنفرنٹ کیا جی، انگلینڈ کے ججز کو، انکلوڈنگ چیف جسٹس کک. فیمس سٹوری ہے جی. تو اس کو کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ آئی ایم انڈر دا لا، آئی ایم دا ساورن، یو نو، آئی میک لا، آئی ایم ناٹ انڈر دا لا، یو نو. You know what reply he got from the Chief Justice? Your Majesty, you are above man, but you are not above law, you see. You are not above law. You are not above law, ji. 17th century, as early as that, ji. As early as that, ji. یہاں پہ ایک حضرت نے بزور شمشیر آ کر کے اس نے آپ کے کانسٹیٹیوشن کو تتر بتر کر دیا ہے، چیر پھاڑ دیا ہے. چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو جیل میں ڈال دیا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا. آج بھی آپ کا پریزیڈنٹ ہے، میرا پریزیڈنٹ ہے، ہم سب کا پریزیڈنٹ ہے جی. اور وہ کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کو جا کے ایڈریس کو شرم نہیں آتی ہے ان کو. ایک ان الیکٹڈ یوزر پر جو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہتا ہے، یہ جائے گا اور یہ پارلیمنٹیرین اس کی ایڈریس کو سنیں گے. اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہے جی. لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں جو کہ اب پریزیڈنٹ سے متعلق نہیں ہیں. اب تو ایک گورنمنٹ ہے، کولیشن کی گورنمنٹ ہے، میں بتاؤں جی. نو سر، سوری. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو فارن پالیسی ہے، یہ بیچارہ یہ پرائم منسٹر گیلانی فارن پالیسی بناتا ہے پاکستان کی؟ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیرستان کے اوپر جو بمبنگ ہوتی ہے یا ممن میں جو بمبنگ ہوتی ہے، یہ ہمارا پرائم منسٹر کرتا ہے بیچارہ؟ یہ تو کوئی اور کرتا ہے. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں جو ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے یو کین ناٹ کنٹیسٹ الیکشن. جنرل مشرف تو یونیفارم میں ایلیجیبل ہے، پریزیڈینشیل الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے اس کا الیکشن. میاں نواز شریف پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر پاکستان. وہ کہتا ہے میں اب ڈیموکریسی آ گئی ہے، میں کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں الیکشن. اس کو وہ کہتی ہے، لاہور ہائی کورٹ ان کو کہتا ہے یو کانٹ کنٹیسٹ دا الیکشن. جی یہ کیا ظلم ہے؟ یہاں پہ یہ بتائیے مجھے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی آپ نے آخر میں بات کی کہ جی ان کے پاس، ان کو بھی سہولت دینی چاہیے، ان کو بھی یہ ایکسیس ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں، اور میرے خیال میں ڈیموکریٹک ویلیوز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کرنے دیا جائے. لیکن یہاں پہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تمام تر گفتگو جو کی انہوں نے کہ حکومت میں آنے سے پہلے موقف کچھ اور ہوتا ہے، حکومت میں آ جانے کے بعد موقف کچھ اور ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خود مختار ہیں کیونکہ ان کو کوئی اور بتا رہا ہوتا ہے، لیکن بات تو پرائم منسٹر اپنے خود کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. تو کیا خود مختاری جو ہے وہ الیکشن سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے اور الیکشن کے بعد بدل دی جاتی؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، میں روزات خان کو سپورٹ کروں گا. یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ آج بھی اس ملک پہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نام سے 4 جنرلوں کی بادشاہی. نیشنل سیکیورٹی کونسل اسٹل ایگزسٹ ان دا کنسٹیٹیوشن. 58(2)B وہی ہے، 17 کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ وہی ہے. رہی افتخار چودھری والی بات، مجھے بڑا دکھ ہوا. یعنی یہ بدقسمت میرا دوست گیلانی صاحب، ہمارے وزیر اعظم، اگر آپ کو یاد ہو جب وہ تقریر کر رہے تھے، میں کوئٹہ میں تھا، میں سن رہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حکم دیا، انہوں نے کہا میں ججوں کو رہا کروں گا. کہا اس نے ان دا فیوچر. بدقسمت ہے یہ آدمی. اگر وہ ساتھ یہ کہہ دیتا اور وہ کل اپنی ڈیوٹی پہ ہوں گے،
میرا ایمان ہے وہ سب کچھ معاملہ جو کچھ کمپلیکیشن آ جاتی ہیں پھر ہم بیٹھ کے نکالتے اس نے یہیں بس وہ رکا وہ رہا ہوں گے میرے خیال میں وہ تقریر ختم نہیں کر چکا تھا کہ ساری بار بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ اس پاز کے بعد اگر وہ کنٹینیو کر دیتے 4 لفظ صرف یہ کہہ دیتا کہ اور کل وہ اپنے دفتروں میں ہوں گے یہ کہاں اگر حکم تو ایک آیا میں تو یہ کام نہیں کر وزارت خان چونکہ رہے ہیں کس گناہ کی پاداش میں یہ آدمی جیل میں تھا جسٹس افتخار اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ جیل میں تھا اور جس کے ہٹانے کے لیے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے پھر اس کو رہا کیسے کیا گیا جرم اس نے کیا تھا اگر جرم کے لیے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تو رہائی کے لیے کون سے آرڈر کی ضرورت ہے پھر یہ تو منسلک چیزیں ہیں آپ نے ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا اس کا کوئی جرم ہوگا جب آپ نے اس سے اس گلو خلاصی دے دی کوئی رحم کی اپیل کسی نے نہیں کی تھی میرا ایمان ہے وہ چلے آتے بات یہ ہے یہ جوڈیشری کی آزادی کا جن جو وزارت خان نے ٹھیک کہا پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ایک جج کھڑا ہوا ہے ہونا چاہیے تھا لوگ 16th سینچری میں لڑے ہیں 17th میں 18th میں ٹھیک ہے ہم لیٹ صحیح 21ویں صدی میں اب یہ جن واپس اس بت میں نہیں جائے گا اس بوتل میں نہیں جائے گا مجھے خوف ہے مجھے ڈر ہے کہ ہم شاید دوسروں کی اس کو جب پاکستان اسلامی دنیا کا ایک اہم ملک ہے اٹامک پاور بھی ہے جب اس میں جوڈیشری کی آزادی کی داغ بل رکھی جائے گی تو یہ لہریں تمام اسلامی دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیں گی مجھے کبھی کبھی یہ خطرہ ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن دوسرے ممالک میں بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں سے ہمیں ہدایت ہے کہ بھائی اس بدبختی کو مت قبول کرو ورنہ ہماری بادشاہی گئی اچھا بڑا مختلف انداز ہے سوچنے کا اور لیکن بہرحال انٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ ہوگا دیر یا سویر یہ کام ہونا ہے اب ہماری جوڈیشری اور ہمارے عوام ہمارے انٹیلیجنس یعنی وہ پرانی تماشے قبول نہیں کرنے سونر دا بیٹر ہمیں فوراً یہ کام کر دینا چاہیے یہ انتہائی دکھ ہوا بعض اخبارات میں ڈاکٹر صاحب ایک رپورٹ ہوا اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں اس پہ بالکل خون کے آنسو رہنے چاہیے کہ بھائی وہ مری کا ڈکلیریشن تو ہمارا ایک سیاسی بیان تھا what the hell you are talking ہم آپ بیٹھے ہیں شریف آدمی 3 بیٹے ہیں یعنی ہر بات میں ہم نے قسمیں لگانی ہیں انگوٹھے لگانے ہیں آپ بیٹھے آپ نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا آپ نے اعلان کیا کہ 1 مہینے بعد جوڈیشری بحال ہوگی اور پھر کسی نے یہ بیان دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا یہ ہوگا یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے اگرچہ یہ واحد مطالبہ نہیں ہے لیکن ری انسٹیٹمنٹ آف جوڈیشری از اے مسٹ ابھی فارسی کا وہ ہے کہ آنچی کند دانا کند ناداں مگر بعد از خرابی بسیار جو کام عاقل آدمی کرتا ہے میڈیاکر بھی کرتا ہے لیکن بہت بڑی خرابی کے بعد لیکن یہ بتائیے کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جی کیا انڈیپینڈنس ریسٹوریشن کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں یعنی ریسٹوریشن ہوگی جوڈیشری کی تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پتہ چلے گا لوگ بیٹھے ہیں بات یہ ہے ہمیں کوئی کسی سے ذاتی کوئی انس نہیں ہے نہ کوئی ہمارا کوئی خالو ہے نہ مشرف سے ہماری دشمنی ہے رویداد خان کی میری آپ بالکل صحیح ہم ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہیں یعنی یہ کیسے چلے گا یہ ملک آپ کیسے چلائیں گے آپ کسی پشتون کو پنجابی کو سندھی کو سرائکی کو راہ چلتی ہوئی عورتوں کو 144 کی وائلیشن میں گولیوں کا نشانہ بنائیں گے اور ایک خاص ادارے کو یہ عیاشی حاصل ہوگی کہ جب چاہیں کوئی کہے یہ تو 8 صفحے کی کتاب ہے اس کو میں پھینک سکتا ہوں پھر مجھے کیا پڑھی ہے پھر what is the bound between me and you exactly I appreciate مجھے آپ 144 کی خلاف ورزی میں سندھیوں کو آپ نے مارا ہے پنجاب نے گولیاں چلائی ہیں بابڑا کو میں آپ نے قبرستان بنائے ہیں یعنی یہ کیسے ہوگا کہ میں تو 144 کی خلاف ورزی میں قابل قتل سمجھا جاؤں گا اور آپ کو یہ آزادی ہوگی کہ جب چاہیں آئین لکھیں جب چاہیں آئین پاڑیں جب چاہیں پھر لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلے آئے کہ چونکہ فلانی خان نے مجھے سپورٹ دی یہ غلط ہے ہم نے لاجیکل ہونا ہوگا ہم یہاں کتنے لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں فار ایگزامپل ہم 100 آدمی بیٹھے ہیں فار ایگزامپل 100 میں سے 99 ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر کے گھر کو لوٹنا چاہیے اور ایک رویداد خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں the one man is correct and he can create the difference اگرچہ اکثریت کہتی ہے لوٹو
सही है आदमी है, मेरे ख्याल में ये कैसे चलेगा? मेरे ख्याल में आपकी गुफ्तगू और मुसलसल गुफ्तगू जो कि हमने की और 2 सेशंस में की और 2 मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ की, यहाँ पे मैं आपका चकज़ई साहब तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। रोहिदाद खान साहब, हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि वन कैन लर्न सो मच फ्राम यू एंड टुडे वी हैव लर्न सो मच फ्राम टू ऑफ यू। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक व्यूअर्स इसको मज़ीद अगर आप समझ लें, बात कर रहे हैं कि चीज़ें लॉजिकल हों, रोहिदास साहब बात कर रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह से देखने की, समझने की और आगे बढ़ के तय करने की ज़रूरत है। यकीनन बात यही है कि वन मैन कैन क्रिएट द डिफरेंस। आपको भी इस बात की ज़रूरत है, मुझे भी इस बात की ज़रूरत है और पाकिस्तान को यकीनन इस बात की ज़रूरत है कि हम मुत्तहद होकर आएँ या तन्हा बात लॉजिकली करें, वो करें जिसमें कि खुद मुख्तार पाकिस्तान मज़ीद उजागर हो सके। मोहताज दुआ डॉक्टर अम्मार तुराबी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।